اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمدللہ. اب آپ کا جو یہ کورس مرتب کیا گیا تھا اختتامی مراحل پر پہنچ چکا ہے. کتنا علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل ہوا، یہ اب آپ کو خود اپنے طور پر اس کو دیکھنا ہے. خود سازی کے ساتھ ساتھ معاشرہ سازی یہ بھی بہت اہم ہے. اپنے آپ کو بھی انسان کو درست کرنا ہوتا ہے اور ارد گرد کے معاشرے کو بھی. اچھا، کچھ علماء نے اصول ایسے بیان کیے ہیں کہ جو معاشرے میں تبلیغات کے سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب انسان معاشرے میں کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہیں، اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں. جب ہی آپ کو معاشرے کے اندر ان اصولوں کی مدد سے کام کرنا ہوگا. سب سے پہلا نقطہ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ بے عمل واعظ کی تقریر قطعی طور پر غیر مؤثر ہوتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو جس موضوع پر بھی، یہ سمجھے پہلا نقطہ ہے جو بڑے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلی رونما ہو جائے، پہلے اپنی ذات کے اندر اس کو تبدیلی لانا ہوگی. جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا گیا تھا کہ مثلا والدین اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو کہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ والدین خود اپنی تربیت کر لیں. ہر والد اور ہر والدہ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو جائے، دینی اعتبار سے ویسا ہو جائے، نمازی ہو جائے، متقی و پرہیزگار ہو جائے. تو اس کی پہلی شرط اولی یہ ہے کہ وہ خود ایسے ہو جائیں. حماقت اور دیوانے کا خواب ہے کہ انسان خود تو ٹھیک نہ ہو اور پھر یہ توقع کرے کہ اس کی اولاد، اس کے ارد و گرد کے لوگ وہ ٹھیک ہو جائیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ آپ کو خیال رکھنا. اچھا، ایک ملتا ہے واقعہ بہت ساری تاریخی کتابوں کے اندر کہ جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے تو اس زمانے میں بہت سارے اسکولوں میں ہندو ٹیچرز بھی ہوتے تھے. تو بہت یہ بات کہی گئی کہ جناب دیکھیے کہ فلاں ہندو ٹیچر اتنا غیر متعصب ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے سارے بچوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم لوگ جا کر نماز پڑھو. علماء نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھیج دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ اور اثر مرتب نہیں ہوتا. کہ جب بچے یہ دیکھیں گے کہ بھائی نماز پڑھنا اتنی اچھی چیز ہے تو ہمارے ماسٹر صاحب کیوں نہیں پڑھتے، تو وہی والا مسئلہ اس کے اندر بھی ہوگا. اور وہی جو میں نے کئی علماء کے حوالے سے پہلے بھی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ جو ذاکر ہے نا، یہ جو ذاکرہ ہے، وہ تمام اپنے اثرات حاضرین میں منتقل کر دیتا ہے. تو اگر روحانی طور اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے وہ بہتر ہوگا تو وہی روحانی اثرات وہ اپنے سامعین میں بھی ٹرانسفر کرے گا اور لوگوں میں تبدیلی آئے گی. اس کے مقابلے میں فقط آپ کی تقریریں بڑی اچھی ہیں، آپ نے بڑے علماء کے کیسیٹ اور کتابوں سے تیار کر لیا بہت اچھا مواد، اور اخلاقی اعتبار سے شہید دست غیب شیرازی کی کتابوں کا گویا آپ نے نچوڑ پیش کر دیا تقریروں میں، اور اس عمل سے آپ کی ذات خالی ہے تو یقین کیجئے کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ بہت ساری احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے، اور خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کے قلوب کو مسخر کرے گا تو وہ بات یاد رکھے کہ اس کا کوئی واجب اور کوئی مستحب عمل قبول نہ کیا جائے گا. تو بہرحال آپ نے دیکھا یہ پہلا نقطہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اپنی ذات سے آپ کو ابتدا کرنی ہے، لیکن جیسے کہ ابھی آگے چل کر اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کمال کی حدوں تک پہنچنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں. بس آپ نے اس سلسلے کا آغاز کر دیا اور آپ اپنی برائیوں کی طرف متوجہ ہیں اور اس کی اصلاح کی کوششیں کر رہی ہیں تو ساتھ ساتھ معاشرہ سازی کا کام شروع کر دینا ہوگا. ورنہ اپنی ذات سے اطمینان حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے اور یہ شاید ساری زندگی نہ ہو سکے اور نہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ بھی آپ چاہیں تو اس کو لکھتی جائیے کہ سب سے پہلے تو کہ جو بھی آپ کو معاشرے کے اندر کام کرنا ہے اس پہ سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے تبلیغ جو ہے نا اس کی کئی اقسام. ایک تو وہی خلق الانسان علمہ البیان، سب سے پہلے تقریر کے ذریعے بھی ظاہر ہے آپ کو معاشرے کے اندر مجلسیں پڑھنا ہے، ذاکری کرنا ہے اور تبلیغی امور کو سر انجام دینا ہے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ معاشرے تک پہنچانا ہے. سب سے پہلے تو بیان کی چیز اور اس کے بعد پھر علامہ بالقلم تحریر بھی اس سلسلے میں کافی معاون ثابت ہوگی. آپ نے جیسے کہ آپ کی برادر وسیم ہم مختلف کلاسیں لے رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہی آپ کتابوں سے جمع کریں اس سلسلے میں حدیثیں اور 2 صفحے کا 1 صفحے کا بنوائیے بہت خوبصورت سا، اور نہ تو اس کے اوپر اتنی زیادہ کوئی کاسٹ آتی ہے اور معاشرے کے اندر کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کرتی رہیے، لوگوں تک پیغام کو پہنچاتی رہیے. تحریر بھی اور تقریر بھی. البتہ ایک اس کے اندر تبلیغ سکوتی بھی کہلاتی جس کا ابھی میں آگے چل کر تذکرہ کرنے والا ہوں. ایک تو قولی ہو گئی، اچھا ایک فعلی بھی ہوتی ہے تبلیغ، وہ اس کا بھی آگے چل کر ذکر آنے والا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خدا را تقریروں کو رٹنا بند کر دیجیے. مثلا آپ نے علماء کے کیسٹس لیے اور ٹاپ کے علماء مولانا غلام علی وزیری صاحب کے کیسٹ لے لیے اور مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے کیسٹس لے لیے اور مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کی اب تو کتابی صورت میں دستیاب ہو گئیں، اور اتنے بڑے بڑے علماء کے آپ نے لے کر اور رٹ لی مجلسیں اور درس دینے شروع کر دیے یا مثلا مجلسیں پڑھنی شروع کر دی. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان آپ کے سلسلے میں یہ ہوگا کہ دیکھیے زبان آپ کی ہوگی، یعنی اعضاء و جوارح سمجھیں آپ کے ہوں گے، لیکن زبان ان علماء کی آپ نے گویا لگا لی. اب ہوگا یہ کہ آپ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جائیں گی. اب مثلا ظاہر ہے کہ آپ نے رٹ لی کوئی بھی مجلس اور اپنی علمیت کو بڑھانے پر توجہ نہیں دی. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے 2-1 سوال جواب آپ سے ہوں تو کتنی آپ میں سے ایسی ہیں جن میں یہ ہمت ہو کہ وہ ہر سوال کے جواب میں نہ کہہ سکیں. ایک سوال کے جواب میں آپ کہیں گی مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کے بتاؤں گی. 2 سوال 3 سوال اس کے بعد ہمت جواب دے جائے گی اور آئیں بائیں شائیں جو بھی آپ کے دماغ میں اس کا جواب آئے گا وہ آپ جواب دے دیں گے. یا پھر اس شخص کی طرح سے ایک عالم نما ایک شخص تھا، بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ جعلی قسم کے بھی لوگ اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں اور وہ بڑے مشہور رہے. تو ان کا انتقال ہونے لگا اور ان کا بیٹا ان کی گدی کے اوپر آنے لگا تو اس نے کہا بابا جان کوئی ایسا طریقہ تو بتا جائیے کہ میں کیا کروں آپ کے بعد، کیسے اپنی اس چیز کو چلاؤں. تو انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی مسئلہ تم سے پوچھنے کے لیے آئے تو کہنا کہ دیکھیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بہتر ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے. یہ ایسا احتیاط والا اور اس قسم کا جواب ہوگا کہ آپ کو مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے آئیں بائیں شائیں قسم کے آپ کو باتیں کرنا پڑ جائیں گی اگر روحانیت قوی نہیں ہے، تب خوف خدا اگر باقی نہ رہا. تو ان تقریروں کو رٹنے سے یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. علمیت کو اپنے ساتھ ساتھ بڑھائیے اور جو بھی بات آپ تقریر میں پیش کریں آپ کو اس کا ریفرنس پتہ ہونا چاہیے. اور ریفرنس اس وقت پتہ ہوگا ظاہر ہے کہ جب آپ نے خود کوئی کتاب پڑھی ہوگی، کوئی بھی حدیث آپ کسی بھی اس کے اندر تقریر میں سنتی بھی ہیں تو تھوڑا اس کا ریفرنس تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. خالی رٹنے سے کام نہیں چلے گا. یہ تبلیغ کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ اس سے ہیلپ ضرور لیجیے. یقیناً اتنا بڑا سرمایہ اور ذخیرہ کیسٹ کی صورت میں موجود ہے، اس سے یقیناً آپ کو مدد لینی، لیکن اپنی ذاتی علمیت اپنے طور پر بھی کتابوں کے مطالعے سے آپ کو بڑھانے کی مسلسل کوشش کرتی رہنی چاہیے.
اچھا، دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ وہی جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، یہ سمجھیں کہ تیسرا یا چوتھا جو بھی نقطہ آپ اس کو قرار دیں، کہ کبھی بھی اصلاح کامل ہونے کا انتظار نہ کریں. یہ اکثر لوگ اور مبلغین بہت زیادہ بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ابھی خود میری ہی اصلاح کہاں ہوئی ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کرتا پھروں. اور اس طرح سے شیطان ان کو جو تھوڑا بہت وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اس کام کو کرنے سے روک دیتا ہے. اچھا، پچھلے علماء کا ایک طریقہ کار تھا، اب تو پتہ نہیں اب ایسا نظر نہیں آتا کہ علماء عام طور پر اپنے اس شاگرد کو یا مدرسے کے طالب علم کو وعظ اور نصیحت کرنے کی اجازت دے دیتے تھے یا دروس دینے کی جو باحیا ہوتا تھا. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ خود اس چیز کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ بہت جلدی اپنی اصلاح بھی کر لے، اور اگر اصلاح نہ کر سکے تو پھر وہ درس دینا ہی بند کر دے گا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا. یعنی یا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا یا بہرحال درس دینا ہی بند کر دے گا. تو اصلاح کامل ہونے کا انتظار یہ نہ کریں. اور بعض اوقات آپ کو ایسا شیطان اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے اور آپ کو کام کرنے ہی سے روک دیتا ہے. تو یہ بات دماغ میں رکھیے گا، کام مسلسل کرتی جائیے اور اپنی نیت کی اصلاح کرتی جائیے گا. اچھا دیکھیے ایک اور بھی بات ہے نا کہ لوگ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہی کہاں نکل رہا ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے تبلیغ کے سلسلے میں، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. نتیجہ نہیں نکل رہا بھائی، ویسے ہی ہم تقریریں پہلے بھی کرتے آ رہے تھے، ہر سال مجلسیں پڑھتے ہیں، ہر سال پردے پر نماز پر اور فلاں چیزوں پر، لیکن نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہو رہا. تو دیکھیے نتیجہ لازمی برآمد ہوگا. جس طریقے سے اگر کسی شخص کو کوئی بخار ہو جائے تو کیا وہ یہ سوچ کر کہ بھائی کیا فائدہ اگر میں بخار کا علاج کر بھی لوں گا تو سال 6 مہینے میں تو دوبارہ ہی بیمار پڑ جاؤں گا، تو ابھی علاج کیوں کروں؟ تو اس کا جواب بھی یقیناً یہ ہوگا اگر بیمار پڑ جاؤں گا تو دوبارہ علاج کر لوں گا، اس بعد میں آنے والی بیماری کی وجہ سے ابھی کا علاج اس کو کیوں میں ترک کروں. تو بالکل یہی مسئلہ تبلیغات کے سلسلے میں بھی، کبھی بھی ملول خاطر نہ ہو اگر تبلیغات کا بظاہر کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں، قوم اتنی بگڑ چکی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور ہر وقت لوگوں کی برائیاں اور مذمت. یقیناً معاشرہ خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کام کرنے کا دیکھیے مزہ بھی پھر اسی کے اندر ہے. وہ جو کہ اکثر علماء نے مختلف اپنی تقریروں میں واقعہ بھی سناتے ہیں کہ افریقہ ایک جوتے بنانے والی کمپنی نے، وہ سنا ہوا ہوگا یقیناً آپ نے، 2 سیلز مین بھیجے. ایک سیلز مین کا تو ایک ہفتے میں وہاں سے تار آ گیا یا فیکس آ گیا، آج کے دور میں یہ ای میل آ گیا کہ بھائی یہاں پر تو مجھے فوراً واپس بلا لیجیے، تو جوتوں یا تو کوئی شخص جوتے ہی نہیں پہنتا، یہاں تو کام کرنے کی جگہ ہی نہیں، مارکیٹ ہی نہیں ہے. اور ایک دوسرا سیلز مین تھا، اس کا جواب یہ آیا کہ آپ نے مجھے 6 مہینے کے لیے بھیجا ہے لیکن کم سے کم 1 سال کا مجھے ٹائم دیا جائے، تو یہاں تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کوئی شخص جوتے نہیں پہنتا، یہاں تو ذرا سا اگر انٹروڈیوس کرا دیا جائے تو سارے لوگ جوتے خرید لیں گے. تو بس یہی والا معاملہ آپ کو بھی رکھنا ہے. تبلیغات کا مزہ کیا مثلا قوم یا نجفی کے اندر آپ کو آئے گا؟ تبلیغات کا اصل مزہ، اس جتنا برا ماحول ہے تبلیغ کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہے، اس میں اتنا ہی ثواب کمانے کے مواقع اس کے اندر زیادہ ہیں. تو کبھی بھی لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، معاشرے کی حالت کو دیکھ کر کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو، اور کوئی نتیجہ اگر نہ بھی نکل رہا ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں. اچھا دوسری بات ایک بار اور یاد رکھیے کہ جس کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے جو بھی چیز آپ اپنی تقریروں میں بیان کریں گی، مجالس کے اندر جو مضامین آپ لے کر آئیں گی، یہ یقیناً فائدہ پہنچاتے ہیں چاہے بظاہر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو. اور اس کی علماء نے ایک مثال دی ہے، جس طریقے سے کھانا اگر آپ نے 1 ہفتہ پہلے کھایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے، لیکن وہ کھانا آپ کے جسم میں جا کر جتنی توانائی آپ کے جسم کو پہنچانی تھی وہ پہنچا چکا اور سارے کام کر چکا ہے. اسی طریقے سے جو بھی درس یا تبلیغ آپ اپنی جاری رکھیں گی تو وہ لوگوں کی روحانیت کو جتنی طاقت پہنچانی چاہیے تھی وہ پہنچا چکے گی، بس جتنا کام اسے کرنا تھا وہ کر جائے گی. تو اس کی آپ چاہے آپ کو بظاہر ظاہر آپ لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں جھانک سکتی ہیں ان کی زندگی میں اس کی کیا تبدیلی آ رہی ہے، تو بس آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے.
نتیجے کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرنا ہے. بس یہ آپ کو ایک چیز بات یاد رکھنی. اچھا پھر اس کے اندر ایک اہم پہلو یہ اور بھی ہے کہ یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دیکھیے اثر پذیری کے لیے مضامین کی تکرار بہت ضروری ہے. لوگوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین کو کہ بھائی کوئی اور ٹاپک کوئی نیا ٹاپک بتائیے, عورتیں بس وہی نماز پردہ اس کے اوپر سن کے بہت عاجز آ گئی. تو دیکھیے جب تک مرض باقی رہتا ہے جب تک دوا دی جاتی رہتی. ٹیوبرکلوسس کے لیے سال 1.5 سال تک کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی 1 ہفتہ ہو گیا 15 دن ہو گئے 1 مہینہ ہو گیا بس اب ٹھیک ہو جانا چاہیے ورنہ دوا بند کیجیے. جی نہیں, جب تک مرض باقی رہے گا جب تک وہی دوا دی جاتی رہے گی. یا یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھائی یہ لال رنگ کی اور پیلے رنگ کی اور نیلے رنگ کی جو دوا ٹی بی کے لیے دی جا رہی ہے مریض اس کا رنگ دیکھ کے اکتا گیا کوئی نئے رنگ کی دوا دی جائے, یہ بھی نہیں ہوگا. بھائی جیسا مرض ہے اس کی ویسی ہی دوا اور اتنی جتنے دن تک ضرورت ہوگی وہی دی جاتی رہے گی. تو بالکل روحانی امراض کے سلسلے میں بھی یہی فارمولہ ہے. مضامین کی تکرار بہت زیادہ ضروری ہے. وذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, قرآن کی آیت ہے. رسول پیغام پہنچا دیجیے, آپ ذکر کر دیجیے, کیونکہ صاحبان ایمان کے سامنے ان تمام خدائی احکامات کا ذکر کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا دیکھیے قرآن کی آیت ہے, جب خدا نے کہہ دیا کہ ذکر کرنا فائدہ پہنچاتا ہے تو بس ہم کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا, ان کا کوئی فائدہ نہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پہنچا دیجیے خدائی احکامات کو کہ ان کا پہنچا دینا فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ بات آپ کو خاص طور پر رکھنی ہے. اور وہ علم کے سلسلے میں بھی ہے. آپ کو ایک ہی چیز کے متعلق جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بہت سی تحریری تجاویز بھی آئیں کہ بہت سے مضامین جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا نقصان ہے اس سے ریویژن یعنی ریپیٹ ہونے سے, یا مثلا یہ کہ کئی علماء اگر آپ کو ایک ہی مضمون اگر پڑھا بھی دیں تو کوئی نقصان کی بات نہیں. العلم حرف و تکرار الفن, علم ایک حرف ہے جو کہ تکرار کرنے سے اور بار بار اس کو بتانے سے وہ 1000 بن جاتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی ایسے مضاحقے کی بات نہیں. اور بہت سے آپ کے جو سلیبس ہے جو ایڈوانس کلاس کا وہ بھی اب تیار ہو گیا ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مضامین ایسے ہیں جو 6-7 ٹیچرز کو ہم نے ایک ہی مضمون دیا ہے. وہ اپنے اپنے اینگل سے, خاص طور پر یہ ذاکری کے سلسلے میں جو فنی نکات ہیں, ہر شخص اپنے اینگل سے پڑھائے گا, اپنے اعتبار سے نکات دے گا. ایک شخص کی تو عقل ظاہر ہے کہ محدود ہوتی ہے, آپ کو کئی لوگوں سے استفادہ کرنے کو ملے گا تو آپ کو یقیناً اس میں زیادہ بات سمجھ آئے گی. اچھا اب دیکھیے ایک اور چیز کہ ہمیشہ جو درس دینے والے ہیں اور درس کو سننے والے ہیں, دونوں کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے. اچھا اب دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی یعنی دوا آپ کو مثلا دینی ہے کسی مرض کی, تو ٹھیک ہے اگر مثلا بہت کڑوی کسیلی بھی بات آپ کو کہنی ہے تو آپ اسے شوگر کوٹڈ کر کے کہہ سکتی, لیکن اتنی اس کے اندر شوگر نہ ہو کہ اس میں سبسٹینس ہی ختم ہو جائے یعنی دوا کا اثر ہی زائل ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسی تقریریں تیار کرنی کہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ضرورت کن کن چیزوں کی, جتنی جو چیزوں کی ضرورت ہو اس کے اندر مثلا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو چلیں اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنے لگیں کہ لوگ کون سی تقریریں پسند کرتے ہیں. مثلا فضائل ائمہ کی تقریریں اگر پسند کرتے ہیں تو فضائل ائمہ میں ظاہر ہے کہ خیبر و خندقی تو نہیں, ان کی عبادات, ان کے اخلاق, ان کے طور طریقے جو ائمہ کے تھے وہ بھی آپ اپنی تقریروں میں پیش کریں, یہ بھی پیش کریں. اور مثلا کوئی اور چیز بھی آپ بیان کرنا چاہ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کو آپ کو تقریر کو ایسا بنانا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں آ جائیں. یعنی اس کو شوگر کوٹڈ بھی آپ کر دیں, لیکن اتنی شوگر کوٹڈ نہیں کرنی کہ وہ سبسٹینس ہی ختم ہو جائے اس کے اندر سے, جیسے کہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ بس وہ شوگر ہی شوگر ہے باقی کوئی دوا اندر نہیں ہے. تو یہ آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اچھا ایک چیز اور جو علماء نے اس سلسلے میں پیش کی ہے کہ واعظین جو ہیں, جو درس دینے والے ہیں, وہ ہر وقت بس نئے نئے نقطوں کی تلاش میں نہ رہیں, بس مضمون آفرینی اور نئے نئے نقطے. بس اکثر کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اس لائن میں آتے ہیں بس وہ مختلف کتابیں کھنگال رہے ہیں کہ بس ایسے نقطے تلاش کریں کہ جس سے واہ واہ ہو جائے. دیکھیے ویسے تو جملہ ہے کہ کل جدید لذیذ, ہر جدید چیز بڑی لذیذ ہوتی. لوگ جب بھی جدید نئے سے نئے نقطے جو لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں, دیکھیے ہر جدید چیز ہمیشہ مطلوب نہیں ہوتی. یعنی اگر پرانی چیز بھی موقع کے مناسبت سے ہو تو وہی مطلوب ہوتی. مثلا بارش ہر سال ہوتی, لیکن جب بھی ہوتی ہے اور موقع پر ہوتی ہے اور سب گرمی پڑ رہی ہے اور بارش ہو گئی, اس کا موقع پر ہونا مطلوب ہوتا ہے.
کھانا آپ روز کھاتے ہیں, جب بھوک لگی ہے اس وقت کھانا آ جائے, دیکھا جائے تو یہ وہی کھانا ہے, وہی بریانی آپ ہزاروں دفعہ پہلے بھی کھا چکی ہیں اور وہی آپ کے سامنے پھر آ گئی. ٹھیک ہے نا, تو موقع پر ہونا مطلوب ہے. جب تک مرض برقرار رہے گا, جب تک وہی چیزیں آپ کو دہراتی بھی رہنا پڑیں گی, ٹھیک ہے, اور مضامین بھی لے کر آئیے یقیناً, لیکن بس یہ نہ ہو کہ بس نکتہ آفرینیوں کی تلاشی ہو, نئی سے نئی باتیں ہی آپ تلاش کرتی رہ جائیں, اور جو بہت سارے سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے. اچھا, پھر یہ جو میرے ہاتھ میں ایک فہرست بھی ہے ان علماء کے ارشادات کی, جو مختلف کتابوں سے جو تبلیغات کے سلسلے میں علماء نے نقل کی ہیں, میں آپ کے سامنے انہیں کی وضاحت کر رہا ہوں کہ دیکھیے اہلیت اور علمیت ضرور پیدا کرنا ہے, یہ بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے. ایک حدیث بھی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جب کام نااہلوں کے سپرد ہونے لگے, نااہل لوگوں کے ذمے جب کام لگائے جانے لگے, تو فانتظر الساعہ, تو بس پھر تو قیامت ہی کے منتظر رہو. تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ معاشرے میں انسان کام کرنے نکل آئے اور نہ کام کرنے کا طریقہ پتہ ہے, اور مثلاً براہ راست ایسے ہی آپ نے شروع کر دی گفتگو کرنا کہ جو معاشرے میں فساد, دنگا اور اس کا باعث بن جائے. اس کا بہت خوف پایا جاتا ہے, اور بڑا آپ کو اس بات کا آپ کو خیال کرنا ہے. اور بس وہی کہ جہاں آپ کو اپنے لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے. امر بالمعروف کے مسئلے میں بار بار اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ آپ کو بس جتنا علم ہے, تفصیلی علم ہے تو تفصیلی آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے, اجمالاً علم ہے, مختصر علم ہے تو مختصر امر بالمعروف کرنا ہے, اور مبہم سا علم ہے تو بس مبہم ہی بات بتانا ہے. یعنی اس سے زیادہ علم سے زیادہ بڑھ کر آپ کوشش نہ کریں. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ, یہ حدیث ہے کہ جس شخص کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا, تو وہ ہر ٹھوکر کھانے والی جگہ پر ٹھوکر کھا کر رہے گا. تو ایسی بلا آپ کو اپنے سر نہیں لینی کہ جس کو آپ اٹھا نہ سکیں. کوئی ایسا مضمون نہ چھیڑ دیں جس کا آپ احاطہ نہ کر سکیں, لوگ بعد میں سوال پوچھیں تو آپ نہ بھی نہ کہہ سکیں اور ان کو اپنی عقل سے جواب دیں. یہ اسلام اس بات کو بالکل نہیں چاہتا. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے استاد کے ساتھ اور گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی نے مثلاً ایک سوال کیا ان سے کہ اگر 1 گھنٹے کی کسی جگہ پر کہیں کوئی خطاب کر رہا ہے, کوئی خطیب ہے جو کہ مثلاً مسائل فقہی بتا رہا ہے, تو 1 گھنٹے میں غالباً وہ 200-250 اس طرح سے مسئلے اگر وہ بیان کر دیتا ہے, جو 100 مسئلے بھی اس میں سے 2-3 غلط مسئلے بیان کر دیتا ہے, تو کیا یہ چل جائے گا, کاؤنٹ ہو جائے گا, وہی دیکھیے اس نے اتنے سارے تو مسئلے ٹھیک بتائے ہیں, ابھی 2-3 تو غلطیاں جو ہیں اگر کر بھی دی ہیں, غلط مسئلے بتا دیے ہیں اپنی عقل سے کام لے کر, تو چلے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو جواب وہاں سے وہی ملا کہ جی نہیں, پھر وہ نااہل ہے اس کام کے لیے اور اس کو بالکل یہ اس فریضے کو انجام نہیں دینا چاہیے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ مثلا ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے تو مسئلے بہت یاد کر لیے, لیکن کسی نے مثلا میراث کا بھی مسئلہ پوچھ لیا اور وہ آپ نے اپنی طرف سے اپنے دماغ سے جواب دینے کی اس میں کوئی کوشش کی, کیونکہ بہت مشکل کام ہے نہ جاننے کا اعلان کرنا. تو بہرحال ایک چیز یہ بھی. دوسری چیز جو ایک ہدایت علماء دیتے ہیں وہ یہ کہ خاص طور پر مسائل فقہ کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ دیکھیے یہ جو احکام جتنے بھی آپ بیان کریں گی پروردگار عالم کے, ان کی مصلحتیں کہ دیکھیے یہ حکم یوں ہے کہ اس میں یہ مصلحت پائی جاتی, اس کی عادت لوگوں کو نہ ڈلوائی. اگر یہ لوگوں کو اپنے عادت ڈلوا دی, بعض اوقات لوگ کہ بھائی دیکھیے اس مسئلے کا فلسفہ یہ ہے, اس مسئلے کی حکمت یہ ہے, یعنی میں بہرحال جسارت والی بات ہے لیکن علماء ہی نے جو بھی علل الشرائع ہے اس کا اردو ترجمے کو پسند نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ بس اچھا اس کا مطلب ہر چیز میں خدا کی کوئی حکمت پائی جاتی ہے, اگر حکمت ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم عمل کریں گے, حکمت ہمیں اور فلسفہ سمجھ نہیں آئے تو ہم عمل نہیں کریں گے. اس کی اگر آپ نے لوگوں کو عادت ڈال دی, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں کے اندر کتابوں سے آپ نے نکال کے مسئلہ بیان کر دی, مثلا وہی جو قرآن کی آیت ہے, اور غالباً جو محسن قراتی کی کتاب جامع تعلیمات اسلامی نے فلسفہ احکام کے نام سے 2 والیوم کے اندر ایک کتاب شائع کی تھی جو بہت عرصے سے بک اسٹال پہ نظر نہیں آ رہی.
اس میں مختلف سوالوں کے یعنی مختلف احکامات اسلامی کے فلسفے بیان کیے گئے تھے. اس میں ایک انہوں نے یہ بھی جملہ لکھا کہ ٹھیک ہے فلسفے یہ سب اپنی جگہ، بہت کم چیزوں کی ہمیں حکمتیں اور فلسفے پتہ ہیں. اچھا ایک جملہ بھی ہے ہماری فقہ کا کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ ہیں. جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت پائی جاتی ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اسلام نے جتنی بھی چیزوں سے منع کیا ہے اس میں یقیناً پروردگار کی کوئی مصلحت ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. چند چیزوں کی حکمتیں اور فلسفے پتہ ہیں اور چند چیزوں کی نہیں بھی پتہ. تو اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چیز چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے. تو مثلا اسی کے اندر قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہم نے جہنم کے 19 داروغہ مقرر کی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے 20 داروغہ کیوں نہیں مقرر کی. تو بس وہی والے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لوگ اکثر آ کے سوال کرتے ہیں کہ 4 رکعت کیوں ہے ظہر، 5 رکعت کیوں نہیں ہے فجر کی، مثلا 3 رکعت کیوں نہیں ہے، 1 رکعت کی کیوں نہیں ہے. تو بس وہی ان سب چیزوں کا آپ کبھی بھی فلسفہ اور حکمت ضرور بیان کریں احکام کی، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس اس کی ایسی عادت لوگوں کو ڈل جائے کہ اسلامی حکم سمجھ آئے گا تو عمل کریں گے اور نہیں سمجھ آئے گا تو عمل نہیں کریں گے. پھر اس سلسلے میں ایک چیز کا آپ کو اور خیال رکھنا ہے، یہ اگلا نقطہ ہے آپ کو تبلیغات کے سلسلے میں یاد کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اختلافی مسائل کو تقریروں میں نہ لے کر آئیں. کوئی بھی ایسی چیز جو معاشرے کے اندر ایسا خلفشار پیدا کرے. اچھا اگر واقعی خلفشار کی ضرورت ہی پیش آ جائے وہ آپ کا ابھی اتنا لیول اور مرتبہ نہیں ہوا کہ آپ کے لیے بیان کرنا ہی ضرور ہو، چاہے معاشرے کے اندر کتنا ہی بگاڑ کیوں نہ ہونے لگے. یہ علماء کی کے اوپر ذمہ داری ہے، بس اس کو رکھیے خود اتنا ہی تحمل جتنا آپ کر سکیں، جن مسائل کے اندر جتنا علمی معیار آپ کا ہے بس اس کے مطابق آپ کو دخل دینا ہے. اچھا پھر علماء نے کہا کہ جو بھی معاشرے کے اندر دیکھیے کام کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو کن چیزوں سے کم واقفیت ہونی چاہیے. دیکھیے کسی حد تک تفسیر قرآن آپ نے پڑھی ہوئی ہونی چاہیے، اور معاشرے میں اور کام کرنے کے لیے میرے اعتبار سے جو تھوڑا بہت دماغ میں سمجھ میں آیا ہے، کم سے کم تفسیر نمونہ جو اردو میں اویلیبل تفسیر ہے نسبتاً تفصیلی، وہ کہیں سے بھی آپ یا تو خرید کر یا کسی لائبریری سے رجوع کر کے کسی سے مانگ کر اس کو تو ایک مکمل طور پر اچھی طریقے سے پڑھنا شروع کریں. بہت سارے مسئلے، بہت ساری تاریخی باتیں، بہت سارے تفسیری نکات، یہ جب آپ کو واضح ہوں گے تو پھر آپ کا ذرا دماغ کھلے گا. قرآن اور اس کی تفسیر. اسی طریقے سے احادیث معصومین کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے علماء اور صالحین کے واقعات، ان سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. معتدن بہی جو مقدار ہے اتنی کہ جتنا کافی ساری آپ کو معلومات اس سلسلے میں ہونی چاہیے. اتنی کم اور ناقص معلومات یا بس فقط 40-50 کیسٹس یا مثلا 15-20 کتابوں کی حد تک صرف معلومات ہوں اور معاشرے کے لیے کام، جی نہیں، پھر آپ اس کام کو نہ کریں. پھر وہ بجائے بننے کے بگاڑ کی صورت پیدا ہونے لگے گی. تو اتنی کم سے کم آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہونی چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد جب بھی کبھی آپ، علماء نے بہت سے نکات بیان کیے اس سلسلے میں، جب بھی کبھی آپ تبلیغاتی کام کریں تو خطاب کو بالکل عمومی نوعیت دیں. کسی مخصوص گروہ، کسی مخصوص علاقے، ان کو کبھی بھی آپ تقریر کے اندر ٹارگٹ نہ کریں. لوگوں کی طبیعت کے اوپر یہ بہت بات گراں گزرتی ہے کہ ان کو براہ راست کچھ کہا جائے. تو عمومی خطاب کریں بالکل کہ آج کل ہم لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، بلکہ اپنے اوپر ہم کا ہی لفظ استعمال ہونا چاہیے. آپ لوگ ایسا کرنے لگے ہیں اور آپ کے اندر یہ خرابیاں ہو گئی ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. خطاب کو بالکل عمومی نوعیت کا ہو. اچھا دوسری چیز یہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، اب میں جملہ بھی وہی استعمال کر دوں جو کہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اسلام کا حیضہ نہ کروائیے، ایسا تقویٰ نہ بتائیے جو کسی سے ہو ہی نہ سکے. اب بہت اس کی مثالیں ہیں. اب لوگ ایسے لوگ باتیں اپنی تقریروں کے اندر مثلا تقوی و بیان کرنے کو آئے تو ایسے حوالے دیے کہ جناب فلاں عالم تو مال حرام کے سلسلے میں اتنے محتاط تھے کہ ساری زندگی مثلا صرف جو ہی کھاتے رہے. وہ بشر حافی کا واقعہ آپ نے مثلا پیش کیا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ ساری زندگی جوتے ہی نہیں پہنے. تو لوگوں کے دل میں ان چیزوں سے مایوسی پیدا ہوتی کہ بھائی یہ جو کھانا اور یہ مثلا ساری زندگی ننگے پاؤں رہنا یہ تو ہم سے ممکن نہیں. یعنی یہ واقعات ضرور پڑھیں لیکن ایسا نہ ہو کہ
تقوی کے ایسے بلند معیارات آپ بتاتے رہے جس تک لوگ نہ پہنچ سکے، انہوں نے مایوسی پیدا ہونے لگی۔ لوگوں کی حالت کو دیکھیے، بعض اوقات پروردگار عالم بھی اپنے رحم و کرم سے ہر شخص کے مطابق سلوک کرے گا قیامت کے دن۔ کس کی کتنی صلاحیت تھی، کتنی اس میں استعداد تھی، کتنی وہ روحانی تقوی پیدا کر سکتا تھا، یقیناً اس کے مطابق۔ جب ہی کہا جاتا ہے نا کہ علماء اور جاننے والوں کی پکڑ وہ زیادہ ہوتی، ان کی غلطیوں کی پرسش زیادہ ہوگی، اور وہ اپنی غلطیوں پہ جلدی متنبع بھی ہو جاتے ہیں بنسبت جاہل عوام کے۔ تو بہرحال اچھا، پھر ایک اور بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ بہت دقیق بحثوں سے اجتناب کریں۔ دیکھیے بہت دقیق بحثیں جو ہوتی ہیں، مثلا آپ نے شروع کر دیے بہت سے میراث کے مسئلے ایسے ڈسکس کرنے شروع کر دی جن کا آپ اگر احاطہ کر بھی سکیں لیکن لوگ اس کو ہضم نہ کر سکیں، لوگ اس کو ہضم نہ کر سکیں، تو بہرحال بہت دقیق قسم کی بحثیں وہ اپنی تقریر میں نہ لے کر آئیں۔ اچھا، کسی بھی مجمل کلام جو یعنی بہت مختصر سا، یعنی اتنا مبہم آپ نے پیش کیا کہ لوگوں تک بات واضح نہیں اور لوگ غلط فہمیاں لے کے اٹھیں، ایسے بھی کسی موضوع کا آپ انتخاب نہ کریں۔ نہ تو زیادہ دقیق بحثیں ہوں کہ آپ نے تو ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک وہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مسئلہ حل ہونے کے بعد لیکن آپ لوگوں تک بھی ڈیلیور کر سکیں یا نہیں، آپ نے ڈیلیور تو لوگوں تک کر دیا لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو صحیح طور پر لے کر اٹھیں گے؟ تو بہرحال اس کے اندر یہ آپ کو رکھنا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری خواتین اپنی مجالس کے اندر فقط بہت دیر تک صرف مسائل فقہ بیان کرتی ہیں۔ مجالس کے اندر کیونکہ بالکل عمومی نوعیت کی عمومی طرح مجلس ہوتی ہیں، لوگ اتنے زیادہ مسائل فقہ ہضم نہیں کر پاتے۔ مسائل کے اندر مجالس کے اندر بہت کم مسائل فقہ کو، یعنی بہت اس کی مقدار بہت کم رکھی، اور دیگر چیزوں کی طرف اور لوگوں کے علمی معیار کو ویسا بلند کرنے کے لیے ان کو شوق دلانے والی باتیں وہ زیادہ ہوں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ اہم اور پیچیدہ باتوں کی طرف وہ اپنی تقریر میں بیان کرنے سے پہلے آپ کو بہت اہم اور بنیادی باتیں ضرور پیش کر دینی۔ مثلا بیان کر رہی ہیں آپ مسائل فقہ، لیکن کسی کو اور اس میں لفظ آ رہے ہیں اشکال اور احتیاط واجب اور فلاں چیز، تو کبھی بھی کوئی ایسی چیز بیان کرنی ہو تو کچھ نہ کچھ اس کا آپ ایسا ضرور حل کریں کچھ بنیادی باتوں کو، تاکہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، ورنہ ایک ایسا ملمہ بن جائے گی وہ مجلس کہ وہ نہ وہ کسی کے سمجھ آئے گا، آپ نے تو 1 گھنٹہ پڑھ کے آپ ادھر آئیں گے لیکن جو آپ کرنا چاہ رہی تھی وہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اب ایک بات اور آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ کبھی ائمہ کے فضائل پڑھیں تو اس کے اندر ایسا کوئی ان کا کمپیریزن دیگر انبیاء سے نہ کریں جس سے ان انبیاء کی توہین ہوتی۔ یہ اکثر واعظین تو اکثر ذاکرات وغیرہ کے اندر دیکھا گیا کہ مثلا کمپیئر کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارے ائمہ کی شان ہے جبکہ حضرت موسیٰ تو مثلا ایسے تھے۔ یہ اس قسم کا کوئی بھی کہ جس سے ان کی کوئی توہین لازم آتی، ایسا کوئی ظاہر ہے کہ وہ انبیاء خدا کے برگزیدہ انبیاء وہ سارے کے سارے واجب الاحترام، اور خود جیسے کہ اکثر ایک شاعر نے تو یہاں تک، اب شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہرحال ایسا ہی انہوں نے کچھ کہا تھا کہ حضرت یعقوب کی جو آنکھ ہے، یعنی جب میں رسول خدا کے لیے یا امام کے لیے مدح لکھنے جاتا ہوں جو اس میں انک کی ضرورت پیش آتی ہے سیاہی کی، تو سیاہی کو حل کرنے کے لیے جس کھرل کی ضرورت ہوتی ہے وہ حضرت یعقوب کی آنکھ میں چاہتا ہوں کہ جس میں حل کر کے، تو اب اس قسم کا مجھے شعر تو یاد نہیں، بڑا عجیب و غریب سا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب کی آنکھ کو انک کے لیے جو کنٹینر چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں بہرحال اس کے اندر میں ڈبو کے اور وہ ان سے مدح لکھوں۔ تو بہرحال اب یہ اس قسم کے، اب خود جناب رسول خدا کے سامنے اور حضرت یعقوب بھی اس وقت موجود ہوں تو کیا یہ چیز پیش کی جا سکے؟ کبھی رسول خدا نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کی بات جو ان کی جس میں ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، جو بظاہر آپ ائمہ رسول خدا کی فضیلت کے لیے بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز اور بھی ہے، یہ بھی آپ کے لیے نقطہ اہم ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ترغیب بھی ہونی چاہیے اور ترہیب بھی ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں، ترہیب تیرے ہے یہ بے، یعنی ڈرائیں بھی اور انکریج بھی کریں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ فقط ڈراتے ہیں اور کچھ لوگ فقط بالکل ہی اس ایکسٹریم کے اوپر لے جاتے ہیں کہ کوئی کسی عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دونوں
عمل بڑے خطرناک ہے. ترغیب بھی ضروری ہے, ترہیب بھی ضروری ہے. کتنا لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی نماز کچھ نہیں, آپ کا روزہ کچھ نہیں, کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, کیسا روزہ ہے, اور یہ کیا آپ نے حج کیا ہے, آپ کی تمام حج فضول ہے, آپ کی تمام عبادات فضول ہے. اور چھوٹی ہے بڑی ہے, کس تیرے گول ہے اور یہ بے. اور عورتوں کو مثلا بار بار تقریروں کے اندر مثلا دوزخی قرار دیا جاتا ہے, اور ان کو مثلا دین سے دور کہا جاتا ہے. اور عورتوں کی کتنی زیادہ کہ تمہاری عورتوں تمہاری نماز کیا ہے, مثلا تمہارے روزے کیا ہیں, تم یہ کس طریقے سے عمل کرتی. تو عورتوں میں یعنی عمومی جو تقریر ہیں اس میں مایوسی پیدا ہوتی. تو دیکھیے اگر کوئی عورت مثلا نماز پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی عرفانی یا اتنی ویسی نماز وہ نہیں پڑھ پا رہی ہے, یا عام لوگوں کا لیول اور مرتبہ وہ ہے بھی نہیں. تو دیکھیے رحمت خدا آپ پر اسی وقت متوجہ ہو گئی تھی جب وہ آپ کو نماز کی توفیق دے رہا تھا. تو بہت زیادہ آپ اس چکر میں نہ جائیں کہ بس لوگوں کو اپنے مطابق آپ بہت ہی اعلیٰ کسی دینی مرتبے اور مقام کے اوپر آپ کوشش کھینچ کے, یعنی لوگوں کو وہی, جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی کہ جو روحانی اعتبار سے قوی اور طاقتور ہوتا ہے, جس طریقے سے مثلا باپ اگر تیز تیز چلتا ہوا وہ اس سے بھی زیادہ تیز جا سکتا ہے, لیکن بچہ اگر اس کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے تو باپ کو سلو ہونا پڑے گا, نہ کہ اس بچے کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا جائے. کہ تقوی کے کبھی بھی اعلیٰ ترین مراتب نہ بتائیں. لا تغلو فی دینکم, لا تغلو دینکم, یعنی یہ بھی بہت ساری روایت کے اندر آیا ہے, خبردار دین کے اندر بھی غلو سے کام نہ لو. یعنی ایسا تقوی نہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ خود جناب رسول خدا نے بھی ایسا تقوی یعنی وہ چیز انجام نہیں دی. روایت میں ملتا نہیں کہ کبھی بھی جناب رسول خدا کے سامنے دو امر پیش کیے جاتے تھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ان میں سے آسان ترین کو اختیار کرتے تھے. ایک کام دو طریقوں سے ہو سکتا ہے, مشکل طریقے سے بھی اور آسان طریقے سے بھی. تو ہمیشہ آسانی والی چیز کو لے لیا کرتے تھے, سہولت کو لے لیا کرتے تھے. تو ایسی آپ سختی کے اندر لوگوں کو نہ ڈالیے, نہ تقوی کے ایسے مراتب لوگوں کو بتائیے جس سے وہ نہ کر سکے اور ان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیے واجبات پر اپنی کنسنٹریشن رکھیے, مستحبات کی حد سے زیادہ تاکید نہ کریں. یہ بھی ایک بات بہت اہم ہے, مستحبات کی بہت زیادہ تاکید نہ کریں. یعنی ابھی تو دیکھیے عمارت تو اس وقت کھڑی ہوگی نا جب اس کی مثلا بنیادیں مضبوط ہوں گی, اس کے بعد پھر یہ آرائش کا کام تو بہت بات کی چیز ہے. اب اگر کوئی شخص واجبات ہی کو صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا ہے اور فقط صرف اور صرف مستحبات اور مستحب نمازیں اور ذکر مثلا فلاں ذکر 1,00,000 مرتبہ, یہ کوئی بھی اس قسم کی آپ باتیں بتائیں گے نا, یہ بھی دیکھیے مخاطب کی رعایت کرنا ضروری ہے. اگر مجمع واقعی اس قابل ہے کہ آپ اس کو اس قسم کی باتیں بتائیں تو ضرور بتائیں ان کو. لیکن اگر مجمع مخاطب کی آپ نے رعایت نہیں کی اور سب پر ایک ہی چیز تھوپ دی تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. واجبات کے اوپر اپنی کنسنٹریشن اور توجہ زیادہ رکھیں کہ لوگ واجب و حرام کی پابندی کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. مستحبات اور مختلف اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں, کچھ آپ کو کوئی ذکر بتانے ہیں, اذکار بتانے ہیں, دیگر چیزیں, ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اچھا اپنی تقریروں میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اجنبی الفاظ اور لغت کو استعمال نہ کریں. ویکیبلری ٹھیک ہے, آپ کی اردو بہت اچھی ہے, چلیں یہاں پر تو آپ پڑھنے آتی تھیں اور مجبوراً ہم بھی کچھ ثقیل الفاظ اس میں استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ عوامی طور پر ایسے جملے ہونے چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئیں. عام زندگی میں کوئی ویکیبلری بولتا ہے کبھی؟ اگر کوئی بولے بھی تو اس کے اوپر ٹی وی پہ ڈرامے بنتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ وہ دیکھیے فلاں شخص کتنی مشکل اردو بول رہے تھے تو ان کو مذاق میں لیا جاتا ہے. تو یہی چیز اگر آپ تقریر میں ممبر پہ بیٹھ کے اور کرسی پہ بیٹھ کر انجام دیں گی تو لوگوں کے سر پر ہی سے گزرے گی وہ. تو ایسے یا تو لوگوں کا معیار آپ اتنا بلند کر دیجیے, اور اگر اتنا معیار بلند نہیں ہے یا حاضرین اور سامعین اور خاص طور پر خواتین, کتب بینی کتنی زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کا بھی ہمیں کل جو ہم نے انٹرویوز لیے اس میں اندازہ ہوا کہ مثلا اس میں جو پوزیشن بھی لے رہی ہیں خواتین ان تک نے شاید 2-3 سے زیادہ کتابیں پوری زندگی میں اب تک نہیں پڑھی. تو یہ اس حد تک اتنا خطرناک حد تک یہ گراف گر چکا ہے جس کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر ایک اور چیز اور
وہ یہ کہ اپنی تقاریر میں بناوٹ اور تصنع کو خدا کے لیے نہ لے کر آئیے. اچھا جب فنی نکات اور باریکیاں بیان ہوں گے تو اس کے اندر ایک علماء نے جنہوں نے بھی تقریر کے موضوع پہ بھی کام کیا کہ تقریر کیسی ہونی چاہیے, اس میں انہوں نے خاص طور پہ چیز کہی ہے مصائب کے لیے میں بناوٹ اور تصنع وہ خاص طور پہ نہ ہو. وہ خیر جب اپنا موقع آئے گا وہ ہم نے ایڈوانس کلاس میں وہ مختلف علماء کو وہ ٹاپک دیا ہے, اپنے ادوارات سے پڑھائیں گے. تو دیکھیے بناوٹ اور مصنوعی پن سے اپنی تقریر کے اندر کام لے رہی ہیں. جس طریقے سے ایک آپ عام گفتگو کرتی ہیں اپنی آواز, اس کے اندر کوئی اپنی آواز کو بدلنے کی یا ویسی کوئی کوشش نہ کریں. اتار چڑھاؤ کی بات الگ ہے, لیکن اگر کوئی جس میں الگ سے ایک بناوٹ کا ایک عنصر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے نا جو بچہ کوئی بھی ہوتا ہے اس میں ایک بے ساختگی ہوتی ہے, بناوٹ اور تصنع بالکل نہیں ہوتی. تو ہر شخص کی نگاہ اس کے اوپر پسندیدگی کی پڑتی ہے بچوں کی گفتگو پر. بناوٹ اچھا آپ دیکھیں ان کی مثال ہے بہرحال, جیسے ہمارے ایک عالم ہے طلب صادق صاحب, بالکل ایک عام طور پر گفتگو کرتے ہیں بالکل, اور کسی قسم کا کوئی تصنع اور بناوٹ ان کے اندر نہیں ہے. اور بھی بہت سارے علماء ہیں کہ جن کے اندر ایسا ہی مسئلہ ہے, یعنی بالکل صاف اور سیدھی بات کی جاتی. تو بچے کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے دور ہوتا ہے. نہیں اب دیکھیے اب بہت سی چیزوں ایسا ہے جیسے کہ اب انہوں نے ہی کہ یہ جو شروع میں جو اگر کوئی شخص سگریٹ پینی شروع کرتا ہے تو شروع میں بڑے اس کو کڑوی اور بری محسوس ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد وہی شخص ایسا چین اسموکر بن جاتا ہے. تو لوگوں کو اصل میں جیسے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کھانے ایسے جن کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. مثلا جناب کابلی پلاؤ ہے, جیسے اب مثلا افغانی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں مختلف ہوٹلوں میں, جو ایک دفعہ پہلی دفعہ کھاتا ہے تو اس کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتا, اور 2 3 4 دفعہ اگر کھا لے تو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو عادی ہوں. کچھ ظاہر ہے کہ آپ میں سے 15 20 40 50 لوگ اگر معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو لوگوں کے ٹیسٹ میں ایک تبدیلی واقع ہوگی. لوگ کہیں گے ہاں دیکھیے یہ بھی تو چیز یہ پیش کی جا رہی ہے, ہمارا مثلا کان ہمارے پھاڑ دیے جا رہے ہیں اس کے اندر, اور یہ مسجع اور مقفع قسم کی اردو بول بول کے ہمارے گاڑی قسم کی یہ ہمارے ایک ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کے مقابلے میں اگر ایسی بھی گفتگو کہ جو سب کی سمجھ بھی آ رہی ہے, جس کے اندر بناوٹ بھی نہیں ہے, تصنع بھی نہیں ہے. اچھا بالکل ایسے نہیں کہ جس طرح میں ابھی گفتگو کروں ایسے ہی آپ کوئی مجلس پڑھنی شروع کر دیں. اس کے یقیناً میں نے کہا نا آواز کے اتار چڑھاؤ کی بات الگ ہے, لیکن کسی بھی آوازوں کو بنا کر پیش کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور جب اس کے نکات اور باریکیاں بیان ہوں گی تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ بہرحال اس میں کیا کیا جائے. اچھا اب دیکھیے آپ کو وہی میں نے کہا کہ ترغیب اور ترہیب دونوں سے کام لینا. جتنے بھی دیکھیے جو بھی اچھا ناصح ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر تبدیلی آ جائے, اور دیکھیے ان کی 2 قسمیں. ایک تو یہ کہ جو اپنا صرف فریضہ ادا کر دینا چاہتا ہے. مثلا آپ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے, صرف وہ کہہ دیتا ہے بھائی دیکھیے کام نہ کریں, کام غلط ہے, کہ خاموش ہے بھائی ہم نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا. لیکن جس طریقے سے ایک باپ ہے, اس کا اگر لڑکا اور بیٹا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو باپ فقط یہ نہیں کہے گا, مثلا وہ دیکھ رہا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے یہ مثلا بجلی کے سوئچ میں گھس رہا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا بھائی دیکھو بیٹا اگر تم نے اگر اس کے اندر انگلی لگائی تو تمہیں کرنٹ لگے گا, تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, تم مر بھی سکتے ہو, یہ کہہ کے بس کہ میں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا. وہ پوری کوشش کرے گا, اس کی توجہ کو بٹانے کی کوشش کرے گا, اسے کسی طرف لے کر آئے گا, اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ لالچ بھی کسی چیز کا دے, اور ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ اس چیز کی طرف ہی نہ جانے پائے. تو وہی میں نے کہا کہ آپ دونوں طرح کے ناصحین کا کردار ادا کر سکتی ہیں معاشرے کے اندر. ایک تو طریقہ کار یہی ہے کہ فقط لوگوں کو بس آپ نے کہہ دیا, باقی آپ کو کوئی پرواہ نہیں. اور ایک ہے کہ نہیں بالکل مشفق باپ کی طریقے سے کہ کسی طریقے سے لوگوں تک یہ بات نہیں چھوٹ رہی, جہنم میں جا رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے, تو کس طریقے سے میں ان کو بچانے کی کوشش کروں. نئی ترکیبیں سوچیے, میٹنگز کیجیے, آپس میں مشورہ کیجیے, اور نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ خود ہی آپ کچھ دنوں میں بیزار ہو کر, اگر ٹیم نہیں ہے آپ کے پاس, ٹیم ورک نہیں ہے, تو کچھ ہی دنوں میں وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے جب بھی ظاہر آدمی کام کرنے نکلتا ہے نا تو اکثر نام تو بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, اور جناب شیر پنجاب بھی لوگ ہو جاتے ہیں, اور طوطی ہند بھی, بلبل ہند بھی بن جاتے ہیں, جیسے کہ اکثر تو خالی القابات. اور آپ نے دیکھا ہی ہے اب تو ذاکرات کے لیے بھی بڑے موٹے موٹے قسم کے نام آنے لگے ہیں, اور بلکہ نام بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں نام کون سا ہے اور لقب کون سا ہے. تو جناب کوئی شمس العلماء ہیں, تو کوئی بلبل ہند ہیں, تو کوئی وہی ویسے میں نے کہا کہ
سر علماء نے تو بلکہ سے بڑا اعتراض بھی کیا ہے، تاکہ سارے لوگ جو جانور بننے کی فکر میں کیوں ہیں، کوئی شیر پنجاب ہے تو کوئی بلبل ہند ہے، تو بہرحال بلکہ اس میں کوئی ڈر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خرے ہند اور گور ہند نہ بن جائے. تو بہرحال یعنی بجائے کہ انسان ترقی کی طرف جائے اپنے القابات بھی ایسے رکھیں، اور جو عام سے بالکل ذاکرین ہیں وہ انہوں نے ایسے ایسے القابات باقاعدہ لکھوائے جاتے ہیں، شمس العلماء. تو شمس العلماء تو علماء نے یہ بھی اس پہ جو حقیقی علماء ہیں، ظاہر ہے کہ بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ جی ہاں علماء کے سورج تو ہیں لیکن شمس مکسوف ہیں، گہن لگے ہوئے سورج. تو بعض اوقات یہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ اکثر میں نے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب بھی کوئی اس طرح کے کوئی جو جس میں اہلیت نہ ہو اور اپنے آپ کو مجتہد الاثر لکھنا شروع کر دے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہیں مجتہد الاثر لیکن والمغرب والعشاء بھی ہیں. تو بہرحال یہ تو بیچ میں ایسی بات آ گئی. تو جو یہ میں چیزیں بیان کر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کیسے آپ لے کر آئیں. تو ایک چیز، اچھا دین تو دیکھیے بہت ساری چیزوں کا نام ہے نا. پتہ نہیں میں نے آپ سے بہت عرصے پہلے ایک بات ذکر کی ہے، نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی. ہمارے استاد ہیں، ان کا ایک درس ہے اس موضوع پر، اس کا عنوان تو غالباً کسی کیسٹ کا یہی ہے کہ دین کو کارٹون نہ بنائیے. پتہ نہیں شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو یا نہیں. تو اس میں انہوں نے یہی مثال پیش کی کہ دیکھیے دین اپنے تمام تر مجموعے کا نام ہے، اور اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر آپ نے مثلا کسی شخص نے سمجھا کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ ویسے نماز ہی سب کچھ ہے، تو مثلا دین کی ایک شکل، اگر آپ دین کی ایک پکچر اس کے اوپر ڈرا کریں بورڈ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ تصویر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کان، ناک، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، جسم کے مختلف اعضاء و جوارے ہوتے ہیں. مثلا اگر اس کی اگر نماز کان ہے اور مثلا عزاداری جو ہے وہ دین کی آنکھیں ہیں بالفرض، اگر آپ ان چیزوں کو اس طرح، تو ہر چیز ایک تناسب سے پائی جاتی ہے. اور اگر تناسب ختم ہو جائے کسی بھی شخص کی شخصیت میں تو کیا ہوگا، وہ کارٹون بن جائے گا. مثلا کسی نے نماز ہی پڑھنا شروع کر دی، باقی وہ کہہ رہا ہے کہ عزاداری وغیرہ سب کچھ بیکار ہے، ہر چیز تو یہ عمل ہے، تو کیا ہوا، اس نے کان بہت بڑے بڑے کر دیے. اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور صرف عزاداری ہی فقط چیز ہے، تو اس نے گویا آنکھیں بڑی بڑی کر دیں تو بھی دین کارٹون بن جائے گا. تو ہر چیز اپنے مخصوص تناسب کے ساتھ ہے، جو کہ آپ کو معاشرے کے اندر جس اعتبار سے کام کرنا ہے، وہ تناسب اگر بگڑ جائے گا تو چیز کارٹون بنے گی، یعنی کسی چیز پر تو آپ بس اسی پر ہی کام کرتی چلی گئی. اچھا دیکھیے لوگوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ شروع ہو جاتا ہے کون سی چیز زیادہ اہم ہے. کبھی نماز اور عزاداری کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی جناب آپس میں کمپیریزن شروع کر دے. لوگ کہتے ہیں وہ فقہی مسائل زیادہ اہم ہیں، اخلاقیات زیادہ ضروری ہے. عقائد کوئی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اہم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں جناب ابھی اس وقت شیعت کا دفاع زیادہ ضروری ہے. کوئی کہتا ہے عمل کی زیادہ ضرورت ہے، تو کوئی کہتا ہے جی نہیں معیشت اور مالیات کو بہتر بنانے قوم کو زیادہ ضرورت ہے. لیکن سارے کے سارے لوگ بجائے کہ دیکھیے دین میں تصادم نہیں ہے، ان چیزوں میں لوگوں نے باہم متصادم کر دیے، تعاون ہے. یعنی اگر کوئی شخص فقہی مسائل کے اندر کام زیادہ کر سکتا ہے تو اس کا کام کرے، لیکن وہ یہ کہتا ہے نہیں یہ بقیہ جو اور لوگ کام کر رہے ہیں نا یہ غلط ہے، میں جو ہوں بس فقط وہ ٹھیک کام کر رہا ہوں. یہ جو لوگ عقائد کی تعلیم دے رہے ہیں یہ مثلا ان کے نزدیک بیکار ہے. اخلاقیات والا کہتا ہے اصل چیز تو اخلاقیات ہے، یہ لوگ کہاں اس چیز میں قوم کو ڈال رہے ہیں. تو ہر شخص اپنے اعتبارات سے جو جتنی اس میں صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنے دیجیے. آپس میں تعاون رکھیے، تصادم کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اچھا اب ہاں، تو لوگوں میں جو اگر تبدیلی لانی تو دین تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے. تو کوئی تو ایک ایسی چیز ہوگی جس سے معاشرے کے اندر ہم کوئی بڑی تبدیلی لا سکیں. تو ایک چیز پر علماء متفق ہیں کہ اگر معاشرے کو آپ نے اس ایک چیز کا پابند بنا دیا تو باقی تمام برائیاں خود بخود اس میں سے ختم ہو جائیں گی. وہ ہے کسی بھی طریقے سے اپنی تقریروں میں موضوعات میں سے گھیر گھار کے کہیں نہ کہیں سے نماز کو موضوع بنا دیا. یعنی لوگوں کو اگر آپ نے نماز کا عادی بنا دیا، ابھی بھی اتنے نماز کرنے کے باوجود بھی میجورٹی آپ کی نماز کی عادی نہیں. وہ نماز کو قبولیت ہونا اور عرفانی منازل تک پہنچنا وہ تو بہت بلند دور کے مرحلے ہیں. ابھی تو لوگ پہلے مرحلے ہی پر اٹکے ہوئے ہیں کہ نماز بھی ان کی ٹھیک نہیں. تو بہرحال اب یہ میرا خیال ہے کہیں کھٹکھٹایا کسی نے دروازہ. اچھا تو نماز کا اگر کسی طریقے سے آپ پابند لوگوں کو بنوا دیں تو پھر شیطان
کے لیے ان کو بہکانا بہت مشکل ہو جاتا. اچھا پھر یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے، اس پہ آپ کو خاص طور پر اپنی تقریروں میں یا جو بھی مجلس سے آپ اپنے تیار کریں گی، لوٹ پھیر کر کے کہیں نہ کہیں سے گھما کر نماز کے متعلق کوئی نہ کوئی بات، کہ مثلا نمازوں کو قضا کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور ہر لحاظ سے نماز کی اہمیت کو آپ اجاگر کیجیے. یہ نہ سوچیے کہ وہی والی پرانی بات کہ جناب یہ تو اتنا زیادہ لوگ سن چکے ہیں، اب کوئی نیا مضمون ہونا چاہیے. جی نہیں، وہ مرض ابھی تک برقرار ہے، نئی گولی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہی پرانی چلے گی. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے کہ ہر شخص پر تبلیغ دین کی ذمہ داری ہے. ہر مومن اور مومنہ کا یہ فریضہ ہے تبلیغ دین. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کی آیت ہے. کنتم خیر امت، کہ تم کتنی اچھی امت جو امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. اچھا پوری امت خطاب عمومی، یعنی پوری امت کو خطاب ہے کہ یہ پوری امت کا فریضہ ہے. اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کے سب لوگوں کو تقریریں کرنی سیکھنی چاہیے، سب کے سب لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ جانا چاہیے. جی نہیں، جو شخص دین کا جو کام کر سکتا ہو، جس کو خدا نے علم دے دیا، اس کے اوپر یہ ذمہ داری کہ ٹھیک ہے اپنے علم کو وہ ظاہر کرے. جس کے پاس علم اتنا نہیں ہے لیکن خدا نے اس کو مال دیا ہے تو وہ اپنے مال کو قائم مقام بنائے. ٹھیک ہے، آپ تبلیغی امور میں یوں حصہ لے سکتی ہیں کہ آپ نے کچھ کتابیں آپ نے خریدی، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اپنے دوست احباب کو تحفتاً دے دیں. کوئی کتابچہ آپ نے خرید لیا زیادہ تعداد میں، 8-10 کی تعداد میں اپنے لوگوں تک تقسیم کر دیا. اس طریقے سے آپ کو معاشرے کے اندر کام کرنا پڑے گا. اچھا جس کے پاس یعنی علم ہے تو علم کے لحاظ سے کام کرے، جس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے علم کا قائم مقام مال کو بنائے اور مال کو خرچ کرے. اچھا جس کے پاس مال نہیں تو ٹھیک ہے جسمانی اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، وہ مثلا اچھا مالی کے سلسلے میں جیسے کسی کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے تو علماء کو درس و تدریس کے لیے مجالس کے لیے اپنی گاڑی پیش کر سکتا ہے لانے لے جانے کے لیے. کسی کے پاس مثلا کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ چائے فقط بنا سکتی ہیں یا بھجوا سکتی ہیں تو آپ یہی فقط کام کیجیے. یعنی کوئی نہ کوئی اپنے ذمہ کام ضرور آپ ایسا لے کر رکھیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا ٹھیک ہے کسی اور کا پروگرام ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض، ہونے دیجیے. یعنی آپ کو خود بھی بڑھ کر آگے دین کے کام لینے. تو بہرحال اس کے اندر یعنی جس کے اندر جو جسمانی صلاحیتیں ہوں وہ اپنے طور پر جسمانی اعتبار سے اس کے اندر کام کرے. اور اگر کچھ بھی آپ نہیں کر سکتی تو خدا نے زبان تو دی ہے تو فقط پھر دعا ہی کرتی رہیے جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ اپنی تعداد کی کمی کو نہ دیکھیں. تعداد کی کمی کبھی آپ کے مد نظر بھائی دیکھیں ہم لوگ کتنے کم لوگ ہیں، ہم معاشرے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کام کیسے کر سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی تھیں جو پروردگار کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئیں. تو پروردگار کی طرف آپ دیکھیے. جیسے کہ علماء ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ بس دیکھیے بعض اوقات علاقے کا جو کوئی ایسا غنڈا ہوتا ہے یعنی پیر پنکھی شاہ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں جن کو پھونک مارے تو وہ اڑ جائیں، لیکن وہ ایسا اکڑ رہے ہوتے ہیں تو معلوم نہیں چلتا کہ جناب علاقے کا جو تھانے دار ہے نا وہ ان کا جاننے والا ہے، اس کی بیس کے اوپر مثلا وہ لوگ اکڑ رہے ہیں. تو بعض اوقات جب آپ دین کے لیے کام کرنے نکلتی ہیں تو آپ کی بیک پہ کون ہے؟ پروردگار عالم. تو کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو چھوٹا انفیریئر یہ کوئی آپ نہ سوچیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. دیکھیے پیچھے کیا معمولی سے ہم سن سیکریٹری جاتے ہیں کہ بہت معمولی سے کلرک ہے وہ ایسا کر کے بات کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ سیکریٹری صاحب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خاص آدمی ہے، اس کی بیس پر یہ اکڑ رہے تھے. تو اسی طریقے سے آپ بھی جو اکڑیں گی تو وہ اس میں بھی یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کے پیچھے کون ہے. تو بہرحال کبھی بھی اپنی تعداد کی کمی کو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے اور معاشرے کے اندر ویسے ہی آپ کام کرتی رہیے. اچھا دیکھیے مختلف پروگرامز بھی اس سلسلے میں معاشرے کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں آپ کر سکتی ہیں. کبھی آپ مثلا ہفتہ نماز بنا سکتی ہیں، کبھی جناب آپ ہفتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر منا سکتی ہیں. مثلا کبھی آپ ہفتہ کتب بینی منائیے. یعنی کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسے ہفتوں کا انتخاب کر کے کہ جو مغرب کے جو اتنے سارے دن ہیں
ہمارے یہاں وہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے اب تو یہاں بھی آ گیا. دیکھیے ان قوموں کے اندر تو پھر بھی ٹھیک لگتے ہیں کہ جہاں بس اس کے بعد جو بچہ جوان ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو بس اس کا کچھ پتہ ہی نہیں. وہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ فادرس ڈے پہ اس نے اپنی ماں کو ایک کارڈ بھیج دیا, فادر کو فادرس ڈے پہ کارڈ بھیج دیا, ماں کو مدرس ڈے پہ کارڈ بھیج دیا. لیکن بے نہیں وہی آپ یہاں پہ چیز کاپی کر رہی ہیں, جو دن رات ان کے ساتھ ہیں, ان کی خدمت میں مشغول ہیں. وہاں بھی مثلا یہ سلسلہ یعنی ان کی دیکھا دیکھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے وہاں پہ ان کی افادیت زیادہ ہے, یہاں پہ بھی فی الحال ان چیزوں کی ضرورت نہیں. جہاں واقعی ضرورت ہے جن چیزوں کی وہاں پر آپ کو اس لحاظ سے کام کرنا ہے. اچھا اب ایک چیز اور تو دیکھیے, اگر علماء کا یہ بھی جملہ ہے بعض اوقات کہ اگر فساد عملی ہو تو تبلیغ عملی کرنا پڑتی ہے. ایک جملہ ہے بڑا اہم, اگر فساد عملی ہو تو پھر تبلیغ عملی کرنا ہوتی. یعنی خالی فقط کہہ دینا, جیسے ایک عالم کا واقعہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو کھانے کا وقت آیا, لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے. اب ایک شخص کوئی بوٹی وغیرہ کھا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے زمین پہ گر گئی. اب اس نے ذرا حقارت سے یعنی اپنے پاؤں سے بوٹی کو ایک طرف کر دیا. اب انہوں نے کہا دیکھیے یہ فساد عملی تھا. زبان سے میں کہتا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا تو وہ ناراضگی کی ایک بات ہوتی اور آپس میں کوئی ٹسل چل جاتی. انہوں نے کہا تبلیغ عملی کرنا ہے. انہوں نے گئے جا کے بوٹی کو اٹھا کے لائے, اس کو دھویا اور کھا گئے. وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ میں نے شرمندگی اس بات پہ آ کے اس نے معافی مانگی اپنی غلطی کی اصلاح کی. اگر اس وقت صرف قولی تبلیغ کرتے کہ میاں یہ تم نے کیا کیا اور اس کو مختلف مذمت کرتے تو اس کے اندر ایک اور ریجڈنیس اور ایک اکڑ پیدا ہو جاتی. وہ بھی جواب میں کچھ کہتا ہے کہ میں کوئی گندی چیز اٹھا کے کہا جاؤں. انہوں نے تبلیغ عملی کی. یا جیسے ایک قیام پاکستان کے زمانے کا ایک واقعہ مثلا ملتا ہے کہ ایک نواب صاحب کے یہاں دعوت تھی تو اس زمانے میں کوئی بھنگی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے اچھا دیندار تھے, خاص طور پر اس کو بلایا. اچھا لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ مثلا جماعتدار تھا, اب یہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کوئی اس کے پاس دعوت میں بیٹھنے کو تیار نہ اس کے ساتھ کھانے میں. وہ خود آئے اور اس کے ایک ہی پلیٹ میں انہوں نے کھایا کہ اس شخص کے ذمے تو اب کوئی گناہ ہی نہیں, تو ایسا مسلمان ہوا ہے کہ کوئی ذمے گناہ نہیں, تو یہ سعادت میں حاصل کروں گا کہ اس کے ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا کھاؤں. تبلیغ عملی یعنی آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھائیے. رسول کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ جو بھی حکم رسول کو ملتا تھا رسول کر کے دکھاتے تھے. یعنی اگر فقط آپ زبانی آپ کلامی بات کریں گی نا تو کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. آپ کو عملی طور پہ بھی کر کے دکھانا ہے. نماز شب کے اوپر آپ پوری تقریریں کر کے آئیں اور خود نماز شب پڑھ نہیں رہی. نماز جعفر طیار کی پوری آپ نے مجلس پڑھی ہے اور آپ خود ہی اس کی طرف سے غافل ہیں. تو یہ چیز نہیں کرنا ہے, آپ کو خود بھی اس چیز کو انجام دینا ہے. اچھا دیکھیے, یا مثلا یہ عملی تبلیغی میں کہوں کہ ایک عالم کا ملتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں ایک دفعہ ایک سفر پہ گیا تو ٹرین میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. نماز کا وقت آیا تو ان کے ساتھ ایک بہت ہی کوئی جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ لگائے ہوئے. نماز کا وقت آیا تو کہنے کا اگر اب میں اس سے کہتا کہ چلیے چل کے نماز پڑھیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ منع کر دیتے. کہنے کہ میں نے ان سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا اور میں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں, میں ذرا بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں. میں نماز پڑھ کے آیا اور واپس آ کے ان سے وہیں سلسلہ کلام کا آغاز کیا, اور انہوں نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے ان کو کوئی کمتر سمجھا ہے یا کوئی ایسی بات. پھر اگلی نماز کا اسی طریقے سے وقت آیا کیونکہ ٹرین میں کافی دن سفر ان کو کرنا تھا. تو ان صاحب کا کہنا ہے, ان جج صاحب کا, بعد میں وہ اتنے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ میں ہی بہت ہی ناہنجار اور خبیث ہوں. یعنی آپ بار بار اس طریقے سے نماز کے لیے جاتے رہے آپ خود. اچھا اس وقت اگر وہ زبانی تبلیغ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرم حضوری میں پڑھ لیتے, نہیں بعد میں نہ پڑھتا. لیکن اپنے اس عمل سے کہ انہوں نے اس کی توہین بھی نہیں ہونے دی اور عمل سے کر کے دکھایا کہ نماز کا وقت آ گیا, اور بار بار اس طریقے سے وہ اٹھ کر گئے اور انہوں نے نماز پڑھی. تو اس سے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئے گی انشاءاللہ جب آپ اس لحاظ سے کام کریں گے, بشرطے آپ خود. اچھا دیکھیے, وہ ہوتا ہے نا جیسے ایک عالم کو کسی نے خط لکھا کہ حضور والا آپ کی خدمت میں تو میں آنا چاہتا ہوں, درس و تدریس بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے, لیکن کیا کروں, داڑھی منڈواتا ہوں, آپ کی خدمت میں آتے ہوئے شرم آتی. اب دیکھیے, اب کوئی جس کو طریقے نہیں پتا یا لوگوں کی نفسیات نہیں پتا تو وہ تو کہے گا کہ نہیں یہاں آپ کو تو داڑھی رکھ کے آنا ہے, داڑھی رکھنی تو واجب ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم میں اگر ظاہری عیب ہے تو مجھ میں باطنی عیب ہے, تم آنا شروع کرو. اچھا اس طریقے سے اس کو انکریجمنٹ ہوئی اور کچھ ہی دن میں وہ
آیا تو اس طریقے سے حکمت سے کام لے کر آپ کو گناہ چھڑوانے ہوں گے. یا جیسے میں نے شاید آپ کے جو گروپ اے کی پہلے کلاس ہوتی تھی اب وہ بعد میں مرج ہو گئی, ان کے سامنے کا واقعہ پیش کیا تھا کہ ایک صاحب بہت شائخ تھے, کسی طور پر طبلہ و سارنگی بجایا کرتے تھے. اب اچھا جب اس طرف آئے اور دینی طرف رجحان ہوا, مختلف تقریبات کے اندر ان کو بلایا جاتا تھا. کسی عالم کے پاس گئے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں طبلہ و سارنگی نہیں چھوڑ سکتا, یہ تک تو میرا پروفیشن بھی ہے. اچھا آپ کسی کوئی جو کچا ہے اگر تبلیغی کام میں تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے, اسلام کو آپ کی ایسی ضرورت نہیں, آنا ہے تو پورے اسلام میں ایک ساتھ آئیے ورنہ آپ جائیے, کوئی آپ کی ضرورت نہیں. تو اب ایک عالم کے پاس گئے, وہ واقعی تبلیغ کی حکمتوں سے آگاہ تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے طبلہ و سارنگی تم بجاؤ, لیکن بس تم ایک وعدہ کرو, ایک کام کرو, جب بھی نماز کا وقت آئے گا تم فوراً نماز کے لیے اٹھ جایا کرو گے, بس یہ شرط ہے. اچھا اب انہوں نے شرط قبول کر لی. اچھا وعدے کے پکے تھے. اب لوگوں نے تقریبات میں بلانا شروع کیا, جیسے ہی نماز کا وقت آیا چاہے وہ محفل اپنے عروجی پر کیوں نہ ہو, طبلہ سارنگی چھوڑا اور چلتے بنے. تو نتیجہ تو یہ ہوا کہ طبلہ و سارنگی تو انہوں نے نہیں چھوڑا, طبلہ و سارنگی نے ان کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے بلانا ہی بند کر دیا. تو دیکھیے انہوں نے حکمت سے کام لیا کہ معاشرے کے اندر تبلیغ کیسے کی جائے. ایک شخص مثلاً ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے میں خضاب لگاتا ہوں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسلسل روزانہ بھی اپنے لگاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا, تو اس لحاظ سے انہوں نے نماز ہی چھوڑ رکھی تھی. اب ایک عالم کے پاس گئے اور ان کے سامنے انہوں نے چیز رکھی کہ میں خضاب کرنے کی عادت نہیں چھوڑ سکتا اور یہ سب چیزیں لگی ہوتی ہیں, اس پہ میں وضو نہیں کر سکتا, تو اس وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو, لیکن بس ایک شرط ہے, ہر نماز کو پابندی سے مسجد میں جا کے پڑھ لو, لیکن بغیر وضو ہی کیوں نہ صحیح. اچھا چند دن تک جب وہ گئے مسجد میں نماز کے لیے تو خود ہی ان کے دماغ میں خیال آیا کہ اس ٹھک بیٹھک کا کیا فائدہ, وضو کر کے آنا زیادہ مناسب ہے. تو بہرحال دیکھیے اب یہ کیا ہے کہ حکمتوں سے کام لینا, یا جیسے کہ ملتا بھی ہے بہت ساری روایتوں میں کہ قبیلہ بنو ثقیف جب یہ نیا مسلمان ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہم مسلمان ہو رہے ہیں لیکن 2 شرطوں پر. رسول سے آگے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوں گے لیکن 2 شرطوں پہ, ایک تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے, دوسرا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, یا ایک روایت میں کہ جہاد نہیں کریں گے. تو رسول نے ان کی یہ دونوں شرطیں قبول کر لی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز اور یہ جہاد یہ تو دین کا اہم ستون ہے, یہی نہیں تو کیا فائدہ ہوگا. رسول نے کہا ان کو دین اسلام قبول تو کرنے دو, پھر خود بخود دین ان سے سارے کام کروائے گا. جس طریقے سے اگر مثال تو بہت بھونڈی ہے, شاید انہوں نے اس وقت بھی دی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں شراب پیوں گا لیکن جھوموں گا نہیں, تو آپ کو اس کی شرط مان لینے میں کیا اعتراض ہے. خود بخود شراب اس کو جھوموا دے گی, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو اس قسم کی کوئی شرط لگائیں. تو بہرحال اب اس طریقے سے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو حکمت سے کام لینا پڑے گا. اب آپ کو دیکھنا ہے کب کس موقع. اچھا اس سلسلے میں آپ مشورہ بھی کر سکتی ہیں, علماء سے استفسار کر سکتی ہیں کسی معاشرے میں کام کرنے کا اگر آپ کو طریقہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ جو ہے نا عمل کی تبلیغ. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے عقائد کی تبلیغ زیادہ ضروری, یہ اخلاقیات اور عمل کی تبلیغ اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی, اور لوگوں کے عقائد مضبوط کر دیجیے. تو دیکھیے دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی تقریریں ایسی بنانی ہے جس میں تقریباً تمام چیزوں کا ہی احاطہ ہو. کہیں آپ کو اشرا پڑھنے کو ملے, خمسہ مجالس پڑھنے کو ملے, تو آپ کو ایسا مجموعی اعتبار سے اپنی تقریریں ایسی بنانی ہوں گی. دیکھیے اصل کے ساتھ ساتھ فرع بھی بہت ضروری ہوتی ہے, جڑ بھی ضروری ہے تو شاخیں بھی ضروری ہیں. مثلا اگر کوئی کہے کہ بھائی جناب ہم نے یہ دیکھیے الہ آباد سے مثلا ہم نے یہ آم کا یہ بیج منگوایا تھا, اب دیکھیے کتنا بڑا یہ درخت ہو گیا ہے, لیکن اس میں سے پھل نہیں آتا. تو ٹھیک ہے جڑ تو اس کی بہت زیادہ مضبوط تھی, تو کبھی بھی آپ فخر سے آپ نہیں کہیں گی کہ بھائی دیکھیے ہم نے منگوایا تھا, ابھی دیکھیے کتنا تناور درخت بن گیا لیکن پھل نہیں آتا, بلکہ آپ افسوس سے کہیں گے دیکھیے اتنی دور سے میں نے اس کا بیج بھی منگوایا اور افسوس کی بات ہے کوئی پھل میں سے نہ نکلا. تو جڑیں تو آپ نے اگر مضبوط کر بھی دی, الحمدللہ لوگوں کے عقائد بڑے مضبوط, بلکہ اتنے مضبوط ہیں کہ کچھ زیادہ ہی مضبوط ہیں اور غلو کی طرف بھی چلے گئے ہیں بعض اوقات, تو وہ بھی آپ کو کرنا ہے. لیکن اس کے بعد اب اس وقت زیادہ جو ہے نا عمل کی تبلیغ کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے عقائد کی تبلیغ میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, کیونکہ عقائد کا فساد. اچھا
شروع میں تھوڑا سا تنفر ہوتا ہے لوگوں کے، یعنی اگر اپنے عقیدے کے ذرا سے خلاف جو لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں اس کے خلاف بات ذرا سی ان کو سننے کو ملے تو طبیعت میں ایک دم سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی مسئلے پہ قائل کر دیا اور کام کر دیا تو بار بار اس چیز کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. لیکن عمل، شیطان مسلسل اس سلسلے پیچھے لگا ہوا ہے، عمل کی تبلیغ کی بار بار ضرورت پیش آتی، جبکہ عقائد کی تبلیغ کی بہت زیادہ بار ضرورت پیش نہیں آتی. اگر وہی مجمع کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ٹھیک ہے کہ نئے سے نئے بچے بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ سب چیزیں. علماء نے ایک بات اور کہی ہے تبلیغاتی کے سلسلے میں، آپ لوگ زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں کہ بیچ میں پانی وانی کا اگر وقفہ چاہیے تو ہم روک دیتے ہیں اس کو؟ ٹھیک. علماء نے ایک چیز اور کہی ہے اس سلسلے میں کہ دیکھیے کبھی بھی جو تبلیغی کام کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو دعا کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اپنی تقریر کے اثر پذیری کے لیے دعا، خود اپنی اصلاح کی طرف سے کبھی بے فکر نہ ہو جائیں، اپنے لیے دعا، پروردگار عالم سے دعا کریں اور پھر کام کریں. صبر اور شکر اس سے بھی کام لیں، یعنی اگر آپ کو اپنی تقریروں کا اثر لوگوں کے اندر نظر آ رہا ہے تو شکر پروردگار بھی انجام دیں. دعا، صبر اور شکر یہ خصوصی چیزیں. خلوص حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا جو نیا آپ کا سلیبس ہے ایڈوانس کلاس کا، اس میں خلوص نیت کو خصوصی طور پر ہم نے مد نظر رکھا ہے، اور اخلاص کو ہم بڑھائیں کیسے، اپنے اس کے بھی طریقے اس کورس کے اندر شامل. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی چیز شروع سے کامل نہیں ہوتی. شروع سے کامل، دیکھیے ہوائی جہاز جب شروع میں انسان کس طریقے سے پر لگا کے اڑا کرتا تھا اور پھر کیسے کیسے اس کے اندر ریفائنمنٹ آئی. کوئی بھی چیز ایک دم سے کامل نہیں ہو جاتی کہ انسان اب چاند پہ اور خلاؤں کے اندر پہنچ گیا ہے کہ وہ پہلے لکڑی کے اور مختلف چیزوں کے پر لگا کے اڑنے کی کوشش کرتا تھا. تو اخلاص کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص کا بھی وہ مرتبہ محسوس نہ کریں تو مایوس نہ ہو. بتدریج انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے اخلاص میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو یہ بھی اس سلسلے میں ایک خصوصی بات ہے. ایک اور اہم چیز ہے، کبھی بھی اپنے کام پر ناز نہ کریں. دیکھیے ضروری نہیں کہ خدا جس سے دین کا کام لے وہ خدا کے ہاں مقبول بھی ہو. یہ بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سوچتے ہیں اگر خدا ہم سے دین کا کوئی کام لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس عمل کو قبول بھی کیا جا رہا ہے اور ہم عند اللہ مقبول ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. کیا وہ شعر بھی ہے نا کہ مسلمان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کیا بہرحال اس قسم کا کوئی شعر ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان پروردگار اپنے دین کا کام کسی بھی شخص سے لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی کافر سے بھی دین کا کوئی کام لے لے. تو دین کا کام کرنے پر کبھی ایسے نازا آپ نہ ہو جائیں کہ مثلا آپ نے بڑا کام کر دیا اور بڑا ایک آپ کے اندر ایک عجب پیدا ہو گیا اور بڑا آپ کو اپنی تبلیغات کے نتائج بھی لوگوں کے اندر نظر آ رہے ہیں. کیونکہ کوئی عجب نہیں ہے کہ آپ خدا کے ہاں غیر مقبول ہوں اور تب بھی وہ دین کا کام آپ سے لے رہا ہوں. تو کبھی بھی اس لحاظ سے آپ نہ دماغ میں رکھیں. ایک اور چیز جو تبلیغات کے تبلیغ کرنے والوں کے سلسلے میں علماء نے ذکر کی ہے کہ خدا را سستی اور کاہلی کو اپنے سے دور کر دیجیے. کہ بس فقط دیکھا ہے ہم نے مختلف ذاکرات کو کہ مثلا 10-12 صرف مجلسیں انہوں نے رٹ لی اور مختلف علاقوں کے اندر بس وہی لوٹ پھیر کر کے پڑھتی رہتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد پورے 11 مہینے یا مثلا پورے 10 مہینے بالکل اطمینان سے بیٹھی ہوئی. سستی اور کاہلی، ہر وقت آپ کو اقدام کرتے رہنا، بلکہ آپ کو تو اپنی زندگی بڑی مختصر لگنے لگے گی کام اتنے زیادہ کرنے کہ آپ کو اتنی بڑی فیلڈ ہے، اتنی زیادہ لوگوں میں برائیاں ہیں، اپنے اندر برائیاں ہیں، کس کس کی ہم اصلاح کریں گے، آپ کو زندگی اپنی کم محسوس ہوگی. تو اگر سستی اور کاہلی سے کام لیں گی تو بس پھر تو دین کا کام ایسے افراد کے لیے سازگار نہیں ہے. ایک اور چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ استقامت یہ کبھی بھی آپ دیکھیے استقامت کس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ سے ذکر ہوا تھا نا کہ سورہ ہود کی جب آیتیں نازل ہوئی تھیں تو رسول کے بال صحابہ نے دیکھا کہ زیادہ سفید ہو گئے. تو رسول نے پھر یہی کہا تھا کہ سورہ ہود اور ایک اور سورہ کے متعلق کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس کی ایک آیت ہے فاستقم کما امرت، اے رسول استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کام آپ نے اسٹارٹ کیا، آپ تھوڑے ہی دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعتوں کے اندر اتنا زیادہ ہم وولٹائل طبیعت کے ہو گئے ہیں کہ کوئی کام شروع اس وقت تو جوش و جذبات میں آ کے شروع کیا لیکن بس پھر
مدرسے میں جوش و جذبات سے ایڈمیشن لے لیا, چند دنوں میں مثلا وہ بھوت اتر گیا اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ گئیں. ابھی انکریجمنٹ کی کچھ تقریریں آپ کو سننے کو مل گئیں تو آپ نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا, پھر آہستہ آہستہ جوش ٹھنڈا ہو گیا تو بات ختم ہو. استقامت, مستقل بے تکان کام کرتی چلی جائیے دین خدا کے لیے. یہ تو مبلغین کے لیے خصوصی طور پر سستی اور کاہلی کو دور ہٹائیے اور استقامت اختیار کیجیے. دوسری چیز ایک اور یہ ہے کہ معاشرے میں جس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے وہ دیمک کی طرح کام کرنا زیادہ مناسب ہے بنسبت بھونکنے والے کسی جانور کے. سخت جملہ میں نے بڑا استعمال کیا, یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آپ کی نسبت بہت زیادہ متوجہ ہو جائیں, جیسے کہ ہوا قوم کے ساتھ ہوا کہ ہمارے کچھ نوجوان ایسے جذباتی ہو گئے اور اندر سے دم خم تھا نہیں, دشمن اتنا زیادہ متوجہ ہو گیا اور اس نے ایسا آپ کو ختم کرنا شروع کیا, جبکہ قوم سمجھے غبارے کسی کیفیت تھی, جب غبارے سے ہوا نکلی تو سب کو پتہ چل گیا تو کچھ بھی نہیں. دیمک کی طرح دیکھیے معاشرے کے اندر کام کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. اندر ہی اندر خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ بھی نہ چلنے پائے آپ ایسا کام کرتی چلی جائیے. دیمک کیا کرتی, بظاہر عمارت بالکل صحیح ہوتی ہے اور آپ ایک لکڑی کے اوپر بعض اوقات ٹانگ مار دیں تو پوری عمارت نیچے آ جاتی, بنسبت اس کے کہ معلوم ہے اگر کسی جگہ کہ بھائی فلاں گلی سے نہ گزری گا وہاں پر ایک بڑا خطرناک کتا ہوتا ہے مثلا, تو ہر شخص جو بھی وہاں سے گزرے گا تو بہت چوکنا ہو کے گزرے گا, ہاتھ میں کوئی نہ کوئی لاٹھی ہتھیار یہ لے کر آئے گا. تو وہ ہمارے ساتھ وہی ہو گیا, دشمن اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا اور ہم نے شور مچا کے اس کو ہوشیار کر دیا اور خود ویسے کے ویسے ہی رہے. اچھا, اب بس ایک آخری اس میں نقطہ اور, بس اس نقطے کی تھوڑی وضاحت کر کے ہم گفتگو اپنی ختم کریں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہی میں نے جو سب سے پہلے والی بات پہ پھر دوبارہ جا رہا ہوں, جب تک آپ اپنے اندر سے وہ اخلاقی اور روحانی برائیاں ختم نہیں کریں گی اور اس عمل سے آپ کی ذات خالی ہے تو یقین کیجئے کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. آج کی حد تک کی ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی. تو صلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین يا صاحب الزمان